لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں کی ان رسم پہ عمل کرتے ہوئے ہم سال میں ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں۔ میں نے خود اپنی کانوں سے لوگوں سے سنا، آج مدر ڈے، سارے مدر ڈے ماں کے پاس جاتے ہیں، وہاں موویاں بنتی ہیں، ویڈیو بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو تمہارے اوپر احسان ہے وہ تمہارے ماں اور باپ کا ہے۔ جمن سے لے کر مرن تک اپنے والدین کا ہر دن ڈے منایا جاتا ہے۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، اور تمام ہر طرح کی درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ اعراف اور سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت اور وہ بھی آدھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے اس آیت کے مطابق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک عالمگیر ذات گرامی ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، کوئی 900 سال کے لیے نبی بنا، کوئی 500 سال کے لیے نبی بنا، مختلف انداز کے اندر مختلف ٹائم کے لیے وہ نبی بنی، لیکن وہ نبی خالی اپنی قوموں کے لیے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جو میرے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جو مخلوق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی نبی ہیں، اور یہ اعزاز آپ کو اور مجھے بھی نصیب ہوا کہ رب العالمین نے بن مانگے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی بنا کر ایک عالمگیر امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے کوئی سخت بات نہیں ہوگی، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر ہر چیز کو بنایا۔ ہر چیز کو بنانے کے بعد جو محبت اللہ رب العالمین نے کی ہے اس پوری کائنات کے اندر، وہ محمد رسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہونے کے ساتھ اور معراج کی رات آپ کو آسمان پہ لے کر اللہ گیا تسلیاں دینے کے لیے، تو پوری کائنات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ۔ قرآن کی آیت کے اندر آتا ہے وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، میرے محبوب آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ آپ نے میرے الفاظ کو کوٹ کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اختلاف کی کوشش نہ کیا کریں۔
ہر جمعے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. جمعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کلاس لگانی ہے، کوئی سبق سیکھ کے آنا ہے. میں اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، میرے دل کا راز اللہ جانتا ہے. میں آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ کی توفیق سے، لا توفیق الا باللہ، اللہ نے جو سمجھ عطا کی ہے اپنی توفیق کے ساتھ، اس کے مطابق میں آپ کو کچھ نہ کچھ سبق دینے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جب اختلافی معاملات سامنے آتا ہے تو تھوڑا سا دکھ ضرور لگتا ہے ایز اے انسانیت. وہ چند باتیں انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے سے بڑا نہیں ہو جاتا. بڑا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پہ اوپر جاتے ہیں یا اوپر کی طرف جاتے ہیں، یہ آپ کی سنت ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا اونچائی پہ چلا جائے، بڑا پھر بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب اونٹ کی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، یہ سنت ہے آپ بھی اپنی گاڑی میں جب سوار ہو یہ سنت ادا کیا کرے سواری پہ بیٹھنے کے ساتھ. فرمایا کہ جب آپ اونٹ کی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ بڑی سواری ملنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا اللہ ہی ہے، اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر پہ رات کو سونے آئیں تو 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کر کے آپ سو جایا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کے اندر جنگ بھی آئی، جہاد بھی آیا، تو کیا آپ نے یہ رات کو عمل چھوڑا؟ کہا آندھی طوفان بھی آیا ہے، جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی ہے تو میں نے اس سے لے کے آج تک کبھی بھی رات کو یہ کلمات کہنا نہیں چھوڑا. رات کو یہ میں پڑھ کر سوتا ہوں کہ میں جتنا بہادر بھی ہو جاؤں، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کائنات کے اندر کوئی اتنا بڑا نہیں. وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا. یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سائنس نے یہاں تک تحقیق کی ہے کہ یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، یہ سورج اس دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اور یہ بات بھی ہر ایک کے سامنے ہے کہ جتنی چیز دور ہوتی ہے وہ اتنی چھوٹی نظر آتی ہے. 10 لاکھ گنا یہ زمین اور آسمان، زمین اور بن جائے تو اس سورج کے اندر سمیٹ سکتی ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. جب یہ طلوع ہوتا ہے تو اللہ سے اجازت مانگتا ہے، جب یہ غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے. جس دن اللہ کا حکم نہیں آئے گا تو یہ دوسری طرف سے طلوع ہوگا
اور وہ دن قیامت کا ہوگا، افراتفری کا قیامت دن ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پہ نہیں جانا جس طرح اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جس طرح اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے محبوب کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کے 24 گھنٹے کی زندگی اور آپ کے دنیا میں آنے کا مطلب اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، آج ہم وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ماؤں نے ایک ہی بات ڈالی ہے کہ جوان ہو کر کمانا ہے، کھانا ہے، ایک ہی بات کرنی ہے، بس ہم نے بھی اپنی ساری توانائی اپنے اس وجود پر لگائی ہے جو مرنے کے بعد یہ ایک بت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ہم نے اپنی روح کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ میرے بھائیوں، جس طریقے پر جانور حیوانات نے محمد رسول اللہ کی قدر کی، اس طریقے پر ہم نے محمد رسول اللہ کی قدر نہ کر سکی اور پہچان نہ سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس کا مقصد آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے لیے یا جنوں کے لیے نبی بن کر نہیں ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جانتی ہوں، یہ یہودیوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، شکار کیا ہے، اور میں اپنے بچے چھوڑ کر آئی ہوں، اور بچوں کو بتایا بھی نہیں، مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے دودھ پینے والے ہیں، آپ میری گارنٹی دے دیں، میری ضمانت دے دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر میں آپ کے پاس لوٹ کر آ جاؤں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر اگر آپ نے محبت لانی ہے، اللہ کی ذات کے بعد محمد رسول اللہ کی محبت لائیں، اور محمد رسول اللہ کے بعد آپ صحابہ کی محبت اپنے دل کے اندر لائیں، آپ دین کو سمجھ جائیں گے۔ اولیاء اللہ تیسری جگہ میں آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اولیاء اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ کرام ہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو دیکھا، بات سنی، اور یہودیوں کو یہ بات کہی کہ آپ اس کو جانے دیں، اس کی جگہ آپ مجھے گروی رکھ لیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مجھے گروی رکھ لیں، اس کے آنے تک اگر نہ آئی تو میری جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت بن کر آئے پوری کائنات کے لیے۔ آج ہم نے انہیں سمجھنا چھوڑ دیا۔ اگر آج ہم محمد رسول اللہ کو سمجھ جائیں، میرے بھائیوں، میں یا آپ، ہم زمینی ملائکہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے قدموں کے نیچے آسمانی ملائکہ اپنے پر بچھائیں، لیکن ہم اپنا بھی معیار تو اس معیار تک لے کر جائیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تک لے کر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے گروی کے طور پر بٹھا لیا اور ہرنی کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا، ہرنی تیز تیز قدموں سے بچوں کے پاس پہنچتی ہے
اور جا کر کہتی ہے میرے بچوں آج آخری ملاقات کر لو، آج کے بعد شاید تمہاری ماں کی تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، میں نے تمہیں دودھ پلانے آئی ہوں، آخری ملاقات کرنے آئی ہوں، میں نے دو جہان کے سردار کو اپنی جگہ گروی چھوڑ کر آئی۔ بچوں نے دودھ پینے کے علاوہ ہی کہا ماں جا تیرے پیچھے ہم بھی جاتے ہیں، ہم اتنا وقت نہیں لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، آپ گرفتار ہیں، آپ کے ساتھ ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرنی کے بچے کہہ رہے ہیں۔ کس نبی کے بارے میں؟ جس نبی کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم انہیں پہچانتے نہیں، ہم نے صرف حلوہ خور مولویوں کے ذریعے اتنا پہچانا ہے، حلوہ پکاؤ، جھنڈیاں لگاؤ اور زلفوں کی تعریفیں، چہرے کی تعریفیں، آپ کے چلنے کی تعریفیں، لوگوں کو اس بات میں الجھایا ہے کہ آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا، آپ فلاں تھے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ذکر قبر میں نہیں ہونا، ان کے بارے میں کہ میدان محشر پر بھی نہیں پوچھا جائے گا، یہ فضول باتیں ہیں۔ ہرنی آئی، ان کے بچوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا اور ہرنی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجھ سے دیر ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دوبارہ واپس جلتی آئی۔ یہودیوں نے یہ منظر دیکھا، خالی کوئی گھنٹوں کا 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں تھا، یہ منظر دیکھا، سارے یہودیوں نے، قبیلے نے مل کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ بات کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہماری قید سے آزاد ہیں اور یہ ہرنی اور اس کے بچے بھی آزاد ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا یہودیوں کو، اے یہودیوں، تم نے کلمہ پڑھ لیا، میرے صحابی بن گئے، جاؤ آج سے تم بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو، جہنم کی آگ سے تم بھی رہا ہوگے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا کیا ذریعہ بتایا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گوئی دینی پڑے گی، اور یہ گوئی اقرار باللسان، زبان کے ذریعے نہیں، یہ اس کم بخت کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ تو بھی مان محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ایک صحابی رسول ہیں، دیکھا ان کے ہاتھ کے اندر زب ہے، زب گو کو کہتے ہیں، کہا کہ یہ جو زب ہے عربی کے اندر زب کہتے ہیں، اور عام اردو پنجابی کے اندر اس کو گو کہتے ہیں، یہ بھی جانور ہے۔ اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ کہتی ہے اے محمد رسول اللہ، میں آپ کو جانتی ہوں اور میں اللہ کو مانتی ہوں۔ اللہ نے اس پہ سوال کیا کہ رب کو تو بہت سارے ربوں کو دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، تو کس رب کو مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ساری طاقت کس کی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جس کو چاہے، پتھر کو چاہے بلانے پہ آ جائے، اللہ بلا سکتا ہے۔ کہا الرحمن علی العرش استوى، میں اس رحمان رب کو مانتی ہوں جو عرش میں مستوی ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں جس نے جنت اور جہنم بنا ڈالی، میں اس رب کو مانتی ہوں مالک یوم الدین، جس کے سامنے سب کائنات نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے لائن لگا کر کھڑا ہونا ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا، انسان اوپر ہاتھ کرے گا تو یہ ہاتھ سورج کو لگے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو ہاتھ ہے اوپر کرنے سے ایسے ہوگا جیسے یہ سورج کو ہاتھ انسان کا ٹکرائے گا، اتنی گرمی ہوگی۔ اس گرمی کے لیے، اس دن کے بچنے کے لیے یہ دنیا اللہ نے بنا کر آپ کو اور مجھے دی،
اور امتحانی پرچہ دے دیا، اس کے اندر کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آج میں جتنا آپ کے سامنے ولی اللہ بن جاؤں، آپ میرے سامنے بن جائیں، پوری کائنات بن جائے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کل قیامت والے دن آپ اور میں کون سی سمت میں کھڑے تھے، کس طرف کھڑے تھے۔ تو مرنے کے بعد ہمیں سب پتہ چل جائے گا ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ وہ زب گو جس کو کہتے ہیں، وہ کہتی ہے میں اس اللہ کو مانتی ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، میں اس اللہ کو مانتی ہوں جس کے نے رات اور دن اور ہر ایک چیز کو نمایاں کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جانوروں نے پہچان لیا محمد رسول اللہ کو۔ آج 14ویں صدی کے بعد 1450 سال گزر گئے، آج کے ایک فلاسفر نے، ایک آکسفورڈ اکیڈمی میں پڑھنے والے نے، ایک انگریزی کے چند الفاظ کہنے والے نے محمد رسول اللہ کو نہ پہچان سکا کہ محمد رسول اللہ کا آنے کا مقصد کیا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ ایک انصاری صحابی بھاگتا ہوا آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باغ کے اندر ایک اونٹنی ہے جو سرکش ہو چکی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں اور اس اونٹنی کا اور ہمارا آپس میں صلح کروا لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر جاتے ہیں اور اس باغ کے دروازے پہ جب جاتے ہیں، اونٹنی نے دیکھا کہ بہت سارے انسان آئے ہیں اور اونٹنی دور سے بھاگتی ہوئی سرکشی کے اندر آتی ہے، پہلے باغ کے اندر کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دیتی۔ وہ باغ اجڑ گیا، اس کے اندر جو ہے لوگوں نے کھیتی باڑی کرنی تھی لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے، بھاگ کر آئی۔ اس اونٹنی نے دور سے دیکھا، نظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جب نظر پڑی وہ سر نیچے کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا کر سر نیچے رکھ دیا، اونٹنی رونے لگی۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی یہ سرکش ہے، آپ کو تکلیف، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہ، آپ پیچھے ہو جائیں۔ خر بین یدیہ، جب وہ اونٹنی آئی، خر بین یدیہ ساجدہ، اس نے اپنا سر محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک اونٹنی کے سر پہ رکھ دیا، آپ نے اس کے رونے کو سمجھا۔ اے انسان، اے ابن آدم، جب تیرے اندر آکڑ آتی ہے رسول اللہ کو جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو جانوروں کا رونا بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے رسول انسانوں کے نہیں جانوروں کے لیے بھی رسول بن کر آئے اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ہاتھ رکھا، اس وقت تک آپ نے اپنا دست مبارک نہیں اٹھایا جب تک اونٹنی کے آنسو بند نہیں ہوئے۔ آج ہمیں اپنی ماں کے، اپنے باپ کے، بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے آنکھوں کے اندر وہ آنسو نظر نہیں آتے جو ڈر ڈر کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میری 3 دن سے دوائیاں ختم ہیں، وہ لانی تھی، وہ بھی گھبرا کر کہتی ہے کہیں بیٹے کا مزاج جو ہے ذرا تھوڑا سا، مرچیں کھاتے ہیں نا، تھوڑا سا خراب نہ ہو جائے، ادب میں خلل نہ پڑ جائے۔ یا بہو کے ذریعے کہے گی بیٹا میری کچھ دوائیاں ختم تھی، وہ لانی تھی، رات کو تو ملک صاحب کو، چودھری صاحب اگر آئیں تو ان سے ہلکی سی گزارش کرنا۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر جس سے والدین گھبرائیں۔ اولاد وہ ہے جو 1000
آدمیوں میں بھی والدین اس کو جوتیاں ماریں، وہ تبرک سمجھ کر کہیں یہ جوتیاں بھی ہمارے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ آج ہم نے انگریزوں کی، یہودیوں کی، ہم نے ان کے رسم پہ عمل کر دیا۔ یہودی کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے باپ کا تو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے، ماں کا پتہ ضرور ہوتا ہے، لیکن پچھلی عمر میں ماں کو کیا کرتے ہیں، وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ انہوں نے سال میں ایک دن ماں سے ملنے کا رکھا ہوا ہے، اس کو مدر ڈے کہتے ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والا بھی سال میں ایک دن مدر ڈے مناتا ہے، آپ کہیں مناتا ہے یا نہیں مناتا؟ جہنم میں جانے کے لیے یہ سال میں ایک دن ماں کا ڈے منانا یہی کافی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے یہ بات کہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو تمہارے اوپر احسان ہے وہ تمہارے ماں اور باپ کا ہے، اس کے لیے کوئی ڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمن سے لے کر مرن تک اپنے والدین کا ہر دن ڈے منایا جاتا ہے اور ادب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہودیوں کی ان رسم پہ عمل کرتے ہوئے ہم سال میں ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں۔ میں نے خود اپنی کانوں سے لوگوں سے سنا، آج مدر ڈے، سارے مدر ڈے ماں کے پاس جاتے ہیں، وہاں موویاں بنتی ہیں، ویڈیو بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں۔ یہ دین اسلام کی مخالفت ہے، یہ یہودیوں کی رسم ہے۔ اس کو منانے والا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کی بھی غیر مذہب کی اور کسی کی بھی اس نے مشابہت اختیار کی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ مدر ڈے آپ آج ہی ابھی توبہ کریں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بھی کسی کو مدر ڈے منانے نہیں دیں گے۔ ہر روز ہمارے لیے مدر ڈے اور والد ڈے، انشاءاللہ ہم اس کی قدر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اونٹنی نے جب رونا بند کیا، جو آج مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا رونا نظر نہیں آتا، وہ ایک اونٹنی کا محمد رسول اللہ کو نظر آ گیا۔ اونٹنی نے شکایت کی محمد رسول اللہ سے، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ مالک کو جب بلا کر لایا گیا تو مالک کو کہا تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو تو چارہ کم ڈالتا ہے، آرام بھی کم دیتا ہے۔ اس کی شکایت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو جو سمجھایا، جو آج میری اور آپ کی مغز کے اندر نہیں آتا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ قرآن کو کھول کر پڑھو، قرآن خود کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن قرآن سینوں میں نہیں اترتا۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ، یہ آنکھوں کا اور کانوں کا بھی ذکر ہوا، ان پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ اونٹنی کا ایک شکایت محمد رسول اللہ کے پاس گئی، سمجھانے سے اس کے مالک نے رجوع اللہ کیا، کہا اللہ کے نبی آپ کو ساری زندگی اس کی شکایت نہیں ملے گی۔ اس کا صلح ہو گیا، اس نے سرکشی چھوڑ دی۔ آج ہم جو سرکش بنے ہوئے ہیں، ہم توحید کی بات اگر کی جائے تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے، ہر جمعے پر مولوی صاحب توحید توحید بات کرتا ہے، لیکن توحید کو سمجھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھائے ہیں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، ہم اس کو کوئی موضوع نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ توحید بیان کرنے پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان مولویوں کی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، جو مولوی جھوٹ بول کر، جو تمہیں تیجا اور ساتہ اور چلیسوے کی فضیلت نعوذ باللہ
دین اسلام سمجھ کر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس مولوی ہے تو یہ ہے، باقی تو سارے خلی ولی ہیں. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ اس کے مالک کو سمجھایا، اس نے رجوع کر لی. ایک فرشتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمان پر گیا، میں نے 7 آسمان دیکھے. پہلا آسمان اس کی موٹائی، دوسرے کی اس سے زیادہ موٹائی، تیسرے کی اس سے زیادہ موٹائی، 7ویں کی اس سے زیادہ موٹائی. 7ویں آسمان پر میں نے بیت المعمور کو دیکھا، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں. جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں میں نے ہماری ایک مرتبہ جس کی حاضری لگ گئی اب قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے. کہا میں نے 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمانوں پہ ایسی جگہ نہیں دیکھی جو 4 انگلیوں کے برابر بھی خلا ہو اور وہاں پہ فرشتہ نہ ہو. میں نے اتنی اللہ کی مخلوق دیکھی. میرے بھائیوں، ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. ایک تو افسوس یہ ہے آپ نے وہ مصنوعی چند باتیں مولویوں سے سنی ہوئی ہیں، نئی بات آتی ہے تو وہ ایک عجیب سی آپ کو لگتی ہے. پھر ہفتہ پورا مجھے فون آتے ہیں تو مجھے اس بات کی بھی ہوتی ہے تکلیف، لیکن آپ نے جمعے کے بعد دلیل مانگی تو میں دے دوں گا. ایک فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے دے میں زمین پہ جاتا ہوں. اللہ نے پوچھا فرشتے کیوں جاتا ہے؟ کہا یا اللہ میں تیرے محبوب محمد رسول اللہ کو دیکھنے زمین پہ جاتا ہوں اور انہیں سلام کرنے جاتا ہوں. فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان فرمایا. فرمایا فرشتے تو جاتا ہے، جاتے ہوئے محمد رسول اللہ کے لیے تحفہ اور تحائف بھی لے جا. تحفہ اور تحائف کیا تھے؟ ان فاطمہ اہل الجنہ، ان فاطمہ نساء اہل الجنہ. فرمایا یہ تحفہ لے کر جا. وہ آیا، سلام کیا. سلام کرنے کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ الزہرا کو جو جنت کی خاتون اور جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، وہ سردار بنانے کے لیے وہ فرشتہ جس نے اجازت طلب کر کے محمد رسول اللہ سے وہ سلام کرنے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ملاقات کرنے اور دیدار کرنے زمین پر اترا تھا. اللہ نے اس کو یہ تحفہ دیا تھا، میرے محبوب آپ کو یہ میری طرف سے پیغام دینا، آپ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، جاؤ آپ کے پیار کی لاج رکھتے ہوئے میں نے آسمان والے رحمان نے آپ کی فاطمہ کو، آپ کی لخت جگر کو میں نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا. یہ پیغام اس رات آیا اور پھر فرمایا حسن و حسین یہ بھی 2 تحفے جو ہیں وہ فرشتہ لے کر آیا تھا زمین پر کہ حسن و حسین کو بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا. کیا جنت میں جو تمہارے سردار بنے گے وہ سگریٹ پینے والے تھے، داڑیاں مڈانے والے تھے، قضا کرنے والے تھے، داڑیوں کے سٹائل بنانے والے تھے، وہ گانا سننے والے تھے؟ کیا وہ 2 نمبر محفلوں میں جانے والے تھے؟ اگر صحابہ کو ماننے والا، محمد رسول اللہ کو ماننے والا اور ان کی محبت دل میں اتارنے والا کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو کل اس کو یہ علم ہو میں محمد رسول اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں گا. ان کے سامنے بھی تو میری حاضری لگنی ہے، ان کے سامنے بھی تو میں نے جانا ہے. کہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہہ دیں آپ کے بعد اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے دین کا بگاڑ کر دیا تھا. میرے بھائیوں، آج ہم نے محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانا. اگر پہچانا ہے
تو جانوروں نے پہچان لیا، محمد رسول اللہ کو کائنات کی ہر چیز نے پہچان لیا، لیکن ایک انسان نے نہ پہچان سکا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری کائنات میرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ میرے رب نے فرشتوں کو کیا کہا؟ اے فرشتوں، تم کیا کرو مجھے راضی کرنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، درود پڑھو۔ کون سا درود پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں 10 درجے ایک مرتبہ پڑھنے والے پر، میں نے اور آپ نے پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، میرے اور آپ کے اللہ نے 10 درجے جنت میں بلند کر دیے، اور 10 گناہ مٹانے کا حکم فرشتے کو عطا فرما دیا۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فرشتوں کو کیا حکم ہے؟ فرمایا مجھے راضی کرنے کے لیے تم درود پڑھو، اور یہی حکم آپ کو اور مجھے بھی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی ساری پریشانیاں اپنے ذمہ لے لیتا، ہر پریشانی کو اللہ دور فرما دیتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ کر تو دیکھو۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اس طرف جاتے ہیں جو آسان راستہ ہو، اڈاری مارے اور جنت میں چلے جائیں۔ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ جب میدان محشر لگے گا اللہ حکم فرمائے گا جنت کے 8 دروازے بند کر دو۔ اللہ حکم کیا فرمائے گا؟ جنت کے 8 دروازے بند کر دو۔ سب دروازے بند ہو جائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد جنت کا جو دربان ہوگا اس کو حکم یہ ہوگا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو تم نے پوچھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولنا۔ میرے بھائیوں، اگر جنت ملے گی، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم محمد رسول اللہ کے قدم پہ قدم رکھنے سے جنت ملے گی۔ اگر قدم کو چھوڑ دو گے اور یہ سمجھو یہ جو زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں محمد رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے صحابہ تمہیں کتنا اعتبار ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں گے۔ فرمایا مجھے اتنا یقین بھی نہیں ہے، میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بائیں طرف کا یقین نہیں ہے کہ میں سلام بائیں طرف میں سلام پھیر لوں گا یا نہیں۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جو قلیل وقت مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ میرے اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو نماز عطا فرمائی، جو طریقہ اپنا عطا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ طریقہ رفع الیدین والا تھا۔ آج مولوی نے رفع الیدین کی بات یہ کر دی کہ جی رفع الیدین کرنے کے لیے اس وقت جو رفع الیدین کیا کرتے تھے وہ بغلوں کے اندر بت لے کر آیا کرتے تھے۔ کیا لے کر آتے تھے؟ بت لے کر آتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، سوال آپ سے ہے، ہر خاص اور عام سے سوال ہے، یہی سوال مجھ سے ہے، کیا محمد رسول اللہ کی معیت کے اندر نماز ادا کرنے والا ابو جہل اینڈ کمپنی تھا، ابو جہل تھا، یا بلال حبشی تھی؟
جواب دے دیں. بلال حبشی تھے. بلال حبشی احد کہتے تھے. اس کا کیا معنی تھا؟ انہوں نے سارے بتوں کا انکار کر کے ایک الہ کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور احد کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ابلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر ان کے جسم کی چمڑی کو دیر دیا جاتا تھا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بت لے کر آیا کرتے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں. سارے میرے بھائی، ہر مسلک والا میرا بھائی ہے. یہاں سے کسی مسلک کی دعوت نہیں جاتی. جب تک میں ہوں مسلک کی دعوت نہیں جائے گی. یہاں سے دعوت جائے گی تو ایک عالمگیر دعوت جائے گی اور محمد رسول اللہ کی دعوت جائے گی. ہر مسلک والا جو اپنے مولویوں کے پیروں کے جنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے یہ سوال ہے وہ بت کتنا تھا؟ اس کے ساتھ مقناطیس لگا ہوا تھا. جب پہلے اللہ اکبر کیا تو گر گیا، اب مقناطیس سے چپٹ جاتا تھا. یا ابو بکر صدیق نعوذ باللہ بت لے کر آتے تھے، یا عمر بت لے کر آتے تھے. نماز پڑھنے والے تو یہی صحابی تھے. میرے بھائیوں کو یہ انصاف بھی ہونا چاہیے. اگر انصاف ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ عادل ہوگا، اللہ رحیم نہیں ہوگا، اللہ رحمان صرف کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ عدل کرنے والا ہوگا. اسی لیے یہ دنیا کے اوپر جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ عدل اور انصاف کر، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ نہیں کہتے یا اللہ تو انصاف کر. کیا میں اور آپ انصاف والی قوم ہیں؟ اگر اللہ انصاف کرنے پہ آئے، جو ہم نے چھپکلی ماری ہے حالانکہ اس کو مارنے کا حکم ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اگر عدل اور انصاف آئے، جو ہمارے پاؤں کے نیچے ایک چمٹی آ کر مری ہے، عدل اور انصاف کیا جائے تو وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. دنیا میں دعا مانگنی ہے تو کیا مانگنی ہے؟ یا اللہ تو اپنا رحم فرما. کیا؟ یا اللہ تو اپنا کرم فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے. یا اللہ اپنے کرم کی بارش برسا دے. یہ دعا مانگنی ہے. کبھی بھی اپنے والدین کے لیے بھی یہ دعا نہ مانگنا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں. اس کا مطلب ہے والدین ٹانگیں ٹوٹ کر وہ چرپائی پہ پڑ جائیں اور اب تو خدمت کر بھی نہ سکے. یہ بھی دعا نہیں کرنی. یہ دعا کرنی ہے یا اللہ میرے والدین کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے قدموں پہ چلتے پھرتے رکھنا، اپنی رحم اور کرم فرمانا. اور یہ دعا بھی نہیں کرنی کسی کے لیے بھی کہ یا اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرما. مثال ہے، آپ مجھے دعا دیتے ہیں، میں آپ کو دعا دیتا ہوں یا اللہ ان بھائیوں کو لمبی زندگی عطا فرما. یہ آپ کے حق میں بد دعا ہے، دعا نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما. کسی کو بھی دعا دینی ہے تو کیا دعا دینی ہے؟ یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی. اگر ایمان نہیں ہوگا تو لمبی زندگی تو فرعون کی بھی تھی. اتنی لمبی زندگی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر تیسری ایک بات ہے، ضمن آ گئی. جزاک اللہ ہم کہتے ہیں، خالی جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، خیر والی جزا اللہ سے مانگنی چاہیے. تو میرے بھائیوں ہمیں کچھ کلمات ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم ان کلمات کو ادا نہیں کرتے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکثر لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کو حاضر اور ناظر مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ حاضر اور ناظر مانتا ہوں. یہ جو لفظ حاضر ہے نا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. یہ اپنی زندگی اسے نکال دے. اس کا کوئی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں کے اندر کیس لگے ہوتے ہیں. جج کیا کہتا ہے؟ اگلی تاریخ پر مجرم کو حاضر کرنا. کیا کرنا؟ مجرم کو کیا کرنا؟ حاضر کرنا. سارے جواب دیں. مجرم کو حاضر کرنا. تو میرے بھائیوں اللہ ہمارے ہاں حاضر نہیں ہے، نعوذ باللہ. ہم نے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. قیامت والے دن اللہ ناظر ہے. پوری
پوری کائنات کو اپنی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کو حاضر کرنا یہ عقیدہ اسلام کے اندر نہیں۔ باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی کہیں، میرا مطلب ہے سمجھانا۔ جو نہیں سمجھتا نہ سمجھے، جو سمجھتا ہے اللہ اس کی دنیا آخرت میں کی بھلائی کا عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بہترین انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر آپ کے سامنے لے کر میں آؤں گا، اور بہترین دلائل کے ساتھ کچھ۔ پچھلے جمعے کے اندر کچھ بھائیوں نے اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعتراض یہ تھا کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کہی تھی کہ آپ نے ایک امیر بنا کر آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے کہا لکڑیاں جمع کریں، لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آگ لگائی، آگ لگا کر یہ بات کہی کہ اس میں چھلانگ لگاؤ۔ یہ کتاب جہاد ہے، سنن ابی داؤد، اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2525 حدیث ہے۔ آپ اس کو کوٹ کر لیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کتاب جہاد لشکر کا ایک جہاد تھا جو بھیجا تھا۔ تو یہ اختلاف نظر آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر آج اس آگ کے اندر تم چھلانگ لگاتے تو قیامت کی صبح تک تم آگ کے اندر ہوتے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ بھائی یہ ہر جمعے پہ بابوں کی بات کرتا ہے، تو قرآن کے اندر ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، کلمہ پڑھ کر بابوں کو، ان چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو، ان کا رد کرنا بہت ضروری تھا۔ لیکن بھائی اعتراض کرتے ہیں چونکہ ان کا عقیدہ یا جو بھی ہے وہ مانتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ تھی، میں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات میں نے گستاخی کے طور پر نہیں کہی تھی، وہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی تھی، اللہ کے نبی کی بات کو بڑا کرنے کے لیے کہی تھی۔ میں نے یہ بات کہی تھی، ایک طرف سارے امام ہوں اور ان کی بات اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکراتی ہو، بات آپ نے جواب دینا ہے اللہ کے لیے۔ بات کیا کہی تھی؟ ایک طرف سارے امام ہوں، تقوی اور پرہیزگاری اور علم کا پہاڑ ہیں، اور ان کی ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور ایک آدمی مسلمان بھی نہیں ہے، وہ جھاڑو دیتا ہے، وہ عیسائی بھی ہے اور وہ گلی میں جھاڑو دیتا ہے، اس نے ایک بات کہی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عکاسی کرتی ہے۔ میں نے کہا میرا ایمان یہ ہے میں ان اماموں کی بات کو رد کر دوں اور اس کی بات کو اپنے سر کا تاج بنا دوں۔ مجھے یہ بتائیں اس میں کون سی بات غلط ہے؟ آپ سارے میرے بھائی جواب دیں، کوئی بات اس میں غلط ہے؟ تو میرے بھائیوں میں سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو تقلید سے کاٹ کر ایک محمد رسول اللہ کی اطاعت کے نیچے لاتا ہوں تو آپ کو میرا دستے بازو بننا چاہیے، نہ کہ میری مخالفت کرنی چاہیے۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث اور سنت آ جائے، سب کی بات کو رد کر دو، ایک محمد رسول اللہ کی بات کو اپنے سر کا تاج بنا دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہی العالمین، یہ بھائی تیرے گھر کے اندر آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری مشکلاتوں کو آسان فرما دے، یا اللہ جو مسجدوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے، یا اللہ ہم نے دنیا سے جانا ہے ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما دے، یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے، الہی العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔